تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول الله تعالى إخبارا ما أكرم به آدم عليه السلام بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہمیں خبر دی جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے تکریم بخشی، اللہ نے عزت بخشی. اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے. یعنی اس تکریم و تشریف کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں رہنا جو ہے مباح فرمایا، اجازت عطا فرمائی، حکم عطا فرمایا کہ آپ جنت میں رہیں. جنت میں جس مقام پہ جس جگہ چاہیں آپ رہیں، وَيَأْكُلُ مِنْهَا مَا شَاءَ، اور جو چاہیں آپ جنت کے پھلوں میں سے، جنت کی نعمتوں میں سے کھائیں. رغدن کا معنی یعنی کھلا ہوا، رغدن کا معنی ایسا جو نعمت رچتی بستی یعنی ہضم ہونے والی، نفع پہنچانے والی ہو. وروى الحافظ ابو بكر بن مردوي من حديث محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليس عن ابراهيم التيمي النبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت آدم نبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا يكلم الله قبيلا یعنی عیانا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابو بکر بن مردوی نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ابراہیم التیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اپنے آقا سے، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ کیا آدم علیہ السلام بھی نبی تھے؟ کیونکہ لفظ قرآن میں تو آیا خلیفہ کا، خلیفۃ اللہ فی الارض، کیا آپ نبی بھی تھے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا سامنے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی کلام کا شرف بخشا. بہرحال اس روایت میں لفظ دونوں آ گئے، نبی کا بھی اور رسول کا بھی. یا تو اگر یہ حدیث مبارک یعنی درجہ حیثیت تک پہنچتی ہے تو یہ لیا جائے گا کہ اصطلاحی طور پہ مراد نہیں، بس کہ جو یعنی جیسے نبی بھی کہہ دیا اور رسول بھی فرما دیا. ورنہ جو اصطلاحی معنی ہیں کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کتاب دے کر بھیجے امت کے پاس. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول تھے اور ہارون علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے، وہ رسول بھی تھے، کیونکہ صاحب تورات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے اس اعتبار سے اسی تورات پر عمل فرماتے تھے. اسی طرح کئی انبیاء ہیں جن کو یعنی کتاب نہیں عطا فرمائی گئی، شریعت نہیں عطا فرمائی گئی مستقلہ، بلکہ سب کا شریعت اور سب کا کتاب کے مطابق وہ احکام جاری فرماتے رہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی شریعت نہیں ملی، نہ ہی آپ کو کوئی کتاب دی گئی، بلکہ سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شریعت عطا فرمائی. انہوں نے آ کر پھر دعوت توحید کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت بھی دی اور نبوت بھی دی، یعنی آپ نبی بھی ہیں اور خلیفہ فی الارض بھی ہیں. لیکن آپ سے زیادہ کام جو ہے وہ لیا گیا عمران ارض کا، یعنی زمین کو آباد کرنے کا،
یہاں آپ کی نسل کو پھیلایا گیا، ان کو لغتیں سکھلائی گئیں، ان کو اشیاء کے نام بتلائے گئے، پھر ان کو اس دنیا کی چیزوں سے تمتع حاصل کرنے کا، نفع حاصل کرنے کے طریقے بتلائے گئے۔ تو یہ تمام کام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیا گیا، اور ابتدائے رسالت جو ہے اور شریعت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ تو اس روایت میں یہ الفاظ بھی آئے، حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا اور رسول بھی، اور اللہ نے ان سے کلام بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے قدرت کے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور ان میں نفخ روح فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ تو اس حکم کے اندر بھی درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست حکم فرمایا، فقال اسکن انت وزوجک الجنة وقد اقترب بالجنة التي اسكنها آدم عليه السلام هي في السماء ام في الارض فالاكثرون على الاول۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے اندر بھی بہت اختلاف ہے کہ جس جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا، کیا وہ جنت آسمانوں میں تھی یا زمین میں؟ لیکن جمہور کا قول یہی ہے، سلف صالحین کا قول یہی ہے کہ وہ جنت الخلد ہے اور وہ آسمانوں میں ہے، دنیا کی کسی باغ کا مسئلہ نہیں ہے۔ واقل کرتبی عن المعتزلة والقدریة القول بأنها في الارض۔ کرتبی نے اپنے تفسیر کے اندر معتزلہ اور قدریہ یہ فرق ضالہ ہیں، ان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جنت وہ زمین میں تھی، یعنی ایک گھنا باغ تھا اور ایک بڑا خوبصورت باغ تھا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وسیاتی تقریر ذالک فی سورۃ الاعراف انشاءاللہ تعالی۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس کی مفصل بعض جو ہے اور تفصیلات جو ہیں وہ تو میں سورۃ الاعراف میں جا کے ذکر کروں گا، لیکن بہرحال قول اول جو ہے وہ راجی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، اور اس سے مراد جنت الخلد ہے، کیونکہ یہاں بھی لفظ جو ہے اسکن انت وزوجک الجنہ، تو الجنہ معرف باللام ہے، تو جب معرف باللام کا ذکر کیا جائے تو مراد وہی ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو دنیا کے معاملات میں یہ فرقہ ضالہ ہے معتزلہ، اور اسی طرح قدریہ ان لوگوں کا ایک قول ہے جس کو قرطبی نے اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے۔ وسیاق الآیت یقتضی ان حوا خلقت قبل دخول آدم الجنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی آیات کو دیکھا جائے، سیاق اور سباق کو دیکھا جائے، یعنی ترتیب آیات کو دیکھا جائے، تو یہ بات ہمیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ بی بی حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے پیدا فرمایا، کیونکہ اگر وہ بعد میں پیدا ہوتی تو اسکن انت وزوجک الجنت کا حکم جو ہے وہ کوئی سمجھ ہی نہ آتا۔ تو اس لیے یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے، پھر اللہ نے بی بی حوا کو ان کے ذیل اثر سے پیدا فرمایا، تو پیدا فرمانے کے بعد دونوں کو حکم فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ، تو تثنیہ ہے، تو دونوں کو حکم دیا گیا۔ تو اس لیے سیاق آیت سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ خلقت حوا قبل دخول الجنہ، یعنی بی بی حوا جو ہے جنت میں داخل ہونے سے قبل پیدا کی گئی۔ ام وسرح بذلك محمد بن اسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة ابليس اقبل على آدم وقد علمه الاسماء كلها فقال يا آدم انبئهم باسمائهم الى قوله انك انت العليم الحكيم قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن اهل الكتاب من اهل التوراة وغيرهم من اهل العلم عن ابن عباس وغيره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ محمد بن اسحاق نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیا ابلیس پر، اسے مطرود و ملعون کر دیا گیا۔ ثم اقبل علی آدم علیہ السلام، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی، وقد علمہ الاسماء کلھا، اور اس کو تمام اسماء کی تعلیم دے چکے تھے۔ وقال يا آدم انبئهم باسمائهم الى قوله انك انت العليم الحكيم قال ثم القيت السنة على آدم
پھر آدم علیہ السلام پہ ایک اونگ ڈالی گئی، نیند ڈالی گئی تاکہ آدم علیہ السلام پہ نیند آ جائے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ یہی باتیں ہیں جو ہمیں پہنچی ہیں اہل کتاب سے، یعنی تورات والوں سے، اہل علم سے۔ اور اسی طرح روایت ہے کہ ثم اخذ ذلام من ازلائه من شقه الايسر ولام مكانه لاما وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السن وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان روایات میں یہ بھی نکل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے بائیں جانب کی ایک پسلی ضلع من جانبہ الایسر، یعنی ایک پسلی کو نکالا گیا اور وہیں سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس جگہ کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے ٹھیک کر دیا، گوشت بھی برابر ہو گیا، اسی وقت ٹانکے بھی لگ گئے، جڑ بھی گئے، جم بھی گئے، سارا قصہ جو ہے، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہ کوئی دنیا کے آپریشن تو نہیں تھے، وہ تو قدرت کا آپریشن تھا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نامدار خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تو 2 دفعہ آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ کھولا گیا، تو 2 دفعہ سینہ مبارک کھولا گیا اور پھر جوڑا گیا، اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، یعنی اس کے اثرات جو ہیں تھوڑے سے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے ٹانکے کا اثر بھی دیکھا ہے، نشان بھی دیکھا ہے حضور کے سینے مبارک، لیکن اسی وقت سب کو ٹھیک ہو گیا، سینہ کھل بھی گیا، حکمت سے بھر بھی دیا گیا، اور اندر سے جو چیز اللہ اپنے علم سے دھونا چاہتے تھے اس کو دھو بھی دیا گیا، اور پھر جوڑ بھی دیا گیا، سب برابر ہو گیا۔ اس لیے فرماتی ہے کہ پھر اس مکان کو گوشت وغیرہ سب ٹھیک ہو گیا۔ وآدم نائم لم یہب من نومہ، آدم علیہ السلام اسی طرح نیند کی حالت میں، ان کو پتہ بھی کوئی نہیں، وہ اپنی نیند سے بھی بیدار نہیں ہوئے۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذرا سے بی بی حوا کو پیدا کیا، فسواها امرأة، یعنی اس کو عورت بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ آدم علیہ السلام جو ہے اس کی طرف سکون پکڑ سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ مرد کو جو صحیح معنوں میں تسکین ہے، سکون ہے، طمانینت ہے، وہ اپنی بیوی سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح بیوی جو ہے اس کی تسکین جو ہے وہ بھی مرد سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی حوا کو پیدا فرما دیا لیسکن الیہا، تاکہ آدم علیہ السلام جو ہے اس سے تسکین حاصل کریں۔ اسی سے علماء نے یعنی مسائل استنباط کیے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر کسی آدمی کے گھر میں بیوی فرما بردار نہیں ہے، اطاعت شعار نہیں ہے، اور اپنے خاوند کے حاجات اور ضروریات کا خیال رکھنے والی نہیں ہے، یعنی اس کو خاوند کو سکون نہیں ملتا، تو وہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ بیوی نہیں ہے، کیونکہ بیوی کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے سکون کا ذریعہ بنے، اس کے اطمینان کا ذریعہ بنے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ سارا دن وہ گھر میں کام کرے یا کاشتکاری میں مدد کرے یا مزدوری کرے، پھر وہ تو ایک مزدور ہو گیا، کوئی بیوی تو نہ ہوئی۔ یعنی غریبوں کے احوال حقیقتاً یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو اپنی بیوی کو ایک بہترین مزدور سمجھا ہوا ہے کہ جس کو تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی اور کام بھی 24 گھنٹے کرتی ہے، یعنی وہ کھیتی میں کاشت کر رہی ہے، کہیں چاول کاشت کر رہی ہے، کہیں گندم کاشت کر رہی ہے، اور پھر خامد کی روٹی لا رہی ہے، پھر جانوروں کو چارہ ڈال رہی ہے، پھر گھر کے اندر صفائی بھی اسی نے کرنی ہے، کھانا بھی اسی نے پکانا ہے، اور بچوں کو بھی اسی نے سنبھالنا ہے، وہ تو یعنی ایک بہترین نوکر ہے، مزدور ہے۔ اور جو بڑے لوگوں کی بیویاں ہیں وہ ان پہ حکومت کرتی ہیں، وہ ان کے لیے جناب سب سے بڑا اہم شخصیت جو ہے بیوی ہے، وہ حکم چلا رہی ہے، اور فوج ایک نوکروں کی فوج ظفر موج ان کے سامنے کھڑی ہے، نوکرانیاں علیحدہ ہیں، نوکر علیحدہ ہیں، ڈرائیور علیحدہ ہیں، مالی علیحدہ ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی بیگم صاحب کا موڈ ہر وقت آف ہے۔ تو یہ دونوں معاملات جو ہیں نا، دراصل یہ عورتیں نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں اس شکل میں عطا فرماتی ہے کہ گھر میں بیوی نافرمان ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دیتی ہے اولاد میں نافرمانی آ گئی. اسی طرح دوستوں کے اندر جھگڑے پیدا ہو گئے, رشتہ داروں کے اندر بغض و عناد پیدا ہو گیا. یہ دراصل ہمارے اعمال کی ایک سزا ہوتی ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں. کہ جھگڑے وغیرہ تو ہو جاتے ہیں, ابھی کیوں ہو جاتے ہیں, اس کی کوئی وجہ تو ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہ ہیں, ہمارے سیئات ہیں, ہمارے اعمال سیئہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذہنی پریشان. اچھا, اور پھر گھریلو پریشانی کا حل ہی نہیں. آپ لڑ بھی نہیں سکتے, آپ مار بھی نہیں سکتے. اب 2 بچوں کی ماں ہو تو آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے, گھر سے بھی نہیں نکال سکتے. تو ایک مستقل عذاب ہے جو آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے, یعنی جسے اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ نہ آدمی نگل سکتا ہے اور نہ پھینک سکتا ہے, یعنی نہ کھا سکتا ہے. اور اسی طرح جو متوسط طبقہ ہے ان کے بھی حالات یہ ہے. اللہ قلیل من عبادی الشکور. بہت کم گھرانے ہیں جن کے گھروں کے اندر صحیح معنوں میں سکون ہے, صحیح معنوں میں آرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی آرام نہیں کہتے نا جی. کہ ایک دوست میرے, تو اس نے مجھے ماشاءاللہ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو کہنے لگا جی اللہ کا فضل ہے, اللہ کی مہربانی ہے, مجھے اللہ نے جو بیوی عطا فرمائی ہے بڑی فرما بردار ہے, بڑی ماشاءاللہ وفا شعار ہے. اور آپ مجھے پھر اس نے گھر دکھایا اپنا, دیکھیں گی اس نے میرا گھر کیسے سجا رکھا ہے اور کیسے بنایا ہوا ہے. تو اس کے بعد خیر میں سنتا رہا اس کی بات. تو ساری بات سننے کے بعد میں نے کہا پہلے آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ کی وفا شعار اور خدمت گزار اور مخلص بیوی اس وقت کہاں ہے؟ میں نے کہا چلو اسے یہ بھی پتا تھا کہ اتنے سال کے بعد میں بھی گھر میں آ رہا ہوں تو چلو کم از کم میرے لیے کوئی کھانا, کوئی چائے, کوئی پکانے میں تمہاری مدد کرتی. اس وقت وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو خیر ایک پارٹی ہے اور اس میں گئی ہوئی ہے اور وہ آ جائیں گی. اور جناب یہ, میں نے کہا اللہ کے بندے, جب وہ بازاروں میں گھومتی ہے تم نہیں روکتے ہو, ڈرائیور کے ساتھ کاروں پہ پھرتی ہے تم نہیں روکتے ہو, شام کو باقاعدہ کلب اٹینڈ کرتی ہے تم نہیں روکتے ہو, بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے وہ کھانے کھاتی ہے تم نہیں روکتے ہو, تو پھر تمہاری وفادار کیوں نہ ہو؟ بھئی جب تم اس کے ایک غلام ہو کہ تم اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ تم آج کہاں گئی تھی, میرے گھر میں جو مہمان بیٹھا ہوا ہے تو نوکروں سے مجھے چائے پلا رہے ہو. یہ کوئی فرما برداری تو تب ہے کہ تم اس کو حکم دو وہ تعمیل کرے. اب جب تم اس کے غلام بنے ہوئے ہو تو پھر اگر وہ تمہارا گھر ٹھیک کر دے یا تم سے میٹھی باتیں دو کر لے تو اس میں کون سی وفاشیاری والی بات ہو گئی؟ یہ تو کوئی وفاشیاری نہیں ہوتی. وفاشیاری تو یہ ہے کہ وہ بے نماز تھی, تم نے کہا نماز پڑھو, وہ نمازی بن گئی. اس نے قرآن پاک کبھی نہیں پڑھا تھا, تم نے کہا قرآن کی تعلیم حاصل کرو ورنہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہوگی, کم از کم 2-4 صورتیں یاد کرو. اس نے کر لی. تم نے اسے کہا کہ بھی گھر میں حرام نہیں آنا چاہیے, اگر میں بھی کبھی بھٹکنے لگوں مجھے روکو, میرے بچوں کے پیٹ میں حرام مت داخل کرو, اور میں جب گھر سے باہر چلا جاؤں تو تمہاری آواز کوئی نہ سنے, تمہیں کوئی کھڑکیوں سے تاکتا جھانکتا ہوا نہ دیکھے. پھر دیکھو تمہارا کہنا مانتی ہے تو بڑی شکر گزار. اور اس کے بعد وہ کہے کہ جناب میں کوئی قید میں ہوں, میں آپ کے یہاں کوئی قیدی ہوں, آپ جائیں اپنے دوستوں سے ملیں, میرے بھی تو سہیلیاں ہیں, دوست ہیں, میں بھی ان کو ملنے جاتی ہوں, آپ جب واپس آ جائیں گے میں بھی آ جاؤں. یہ تو کوئی وفاشیاری نہ ہوئی, یہ تو گزارے والی بات ہوئی کہ بھی تم بھی اسی حال میں گزارا کرو اور میں بھی اسی حال میں گزارا کروں. اس طرح پھر یاد رکھو جتنی بری عورتیں ہیں وہ تو پھر سب سے زیادہ وفادار ہوتی ہیں, وہ تو سب سے زیادہ خاوند کے خیال رکھتی ہیں, لباس میں, کپڑوں میں, اپنے کھانے میں, پینے میں, نہانے میں, دھونے میں, وہ تو پھر بڑی وفادار ہوئی. لیکن بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو بھی راضی کرتی رہتی ہے تاکہ کوئی ناراض نہ ہو. اچھا آدمی تو وہی ہوتا ہے نا جس سے کوئی ناراض نہ ہو, جس سے لوگ ناراض ہو جائیں وہ کیا اچھا آدمی, وہ تو بدخلق ہوئی نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ پاک ہمارے گھروں پہ رحم فرمائے. اگر ہمارے گھر صحیح ہوں گے تو ہماری اولادیں صحیح, اگر ہمارے گھر صحیح نہیں ہوں گے آنے والی نسل کبھی صحیح. یہ اصول یاد رکھیں. باپ بیچارہ کتنا زور لگا لے, بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ماں ٹھیک نہ کرے.
یعنی باپ جتنی مرضی آئے محنت کر لے، کیوں کتنی دیر آپ محنت کریں گے اولاد پہ؟ اولاد کا زیادہ تر مسئلہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک۔ اگر والدہ نے اس کو غلط راستے میں لگا دیا، آپ جو مرضی آئے تقریریں کرتے رہے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے بی بی حوا پیدا کیوں کی؟ تاکہ آدم کو تسکین حاصل ہو۔ تو جس گھر میں سکون نہ ملے وہ گھر نہیں، جس بیوی سے سکون نہ ملے وہ بیوی نہیں۔ اصل یہ دونوں چیزیں اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ولما کا جوان ہوں، اب جب نیند کھلی اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ تیری قدرت ہے کہ گوشت بھی میرا ہو، خون بھی میرا ہو، اور پھر اسے آپ نے میرے لیے میری بیوی بنایا ہے، یہ اللہ کی شان ہے اور قدرت ہے۔ فسکن الیہ، تو آپ کو تسکین ہوئی۔ فلما زوجہ اللہ نے آپ کا نکاح فرمایا، اللہ نے ان کو آپ کی بیوی بنایا۔ وجعل له سکنا من نفسہ، اور اللہ نے ان کے سکون کے لیے ان کے اپنے بدن سے ایک حصہ نکالا، کیونکہ جو آدمی کا اپنا جز ہوگا اس سے تو زیادہ قربت حاصل ہوگی۔ دیکھو نا، یہ اصولی سی بات ہوتی ہے کہ مثلا یہ کپڑا ہے، اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کے اسی میں لگاؤ تو برابر لگ جائے گا، اور دوسرا کپڑا لگاؤ تو کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک جنس بھی ایک، خون بھی ایک، دم بھی ایک، ہر چیز ایک، تو قدرتی بات ہے سکون تو حاصل ہوگا ہی۔ اسی لیے تو قدرتی بات ہے نا کہ ہر مرد جو ہے اس کا فطری طور پر عورت کی طرف میلان ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ حلال میں پابند رہتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان کو حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کے لیے تو نہ کوئی حلال ہے نہ کوئی حرام۔ ان کے لیے کیا ہے، جب آدمی خدا کو ہی نہ مانے، جب آدمی اللہ کے رسول پاک پر بھی ایمان نہ لے آئے، جب آدمی اللہ کے قرآن و شریعت پر بھی ایمان نہ لے آئے، ان کے لیے کیا ہے، ان کا تو پھر ہر دن جو ہر روز عید ہے اور ہر شب برات ہے۔ ان کے لیے کیا ہے جی، وہ تو ہر وقت محفلیں ہیں اور شراب ہے اور اللہ پاک رحمت فرمائے عریانیاں اور فحاشیاں اور بے حیائیاں۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ پاک نے، اس کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا، قال له قبیلا، یعنی سامنے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین ويقال ان خلق ہوا کاربا دخول الجنہ۔ اور بعض مفسرین رحمہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بی بی حوا کو جنت میں داخل ہونے کے بعد پیدا کیا گیا، یعنی ایک قول تو یہ ہے کہ ان کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا پھر حکم دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو جنت میں داخل ہونے کے بعد پیدا کیا گیا۔ قالوا صدیو بھی خبر ذکر ونبی مالک ونبی سعد بن عباس وعن مرة بن مسعود والناس من الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اخرج به من الجنة واسكن آدم الجنة وكان يمشي فيها وحيشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قائدة خلق الله من ذلك فسأل ما أنت؟ قالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إليه. قالت الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم؟ قال حواء. قالوا ولم حواء؟ قال انها خلقت من شيء حي۔ اب ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے شیطان کو نکال دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ فکان یمشی فیہا وعیشا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تو آ گئے، جنت میں ٹھہر گئے، لیکن آپ یعنی پریشان سے تھے۔ باہر نعمت موجود ہے لیکن آدمی اکیلا جو ہو، آدمی اکیلا ہو تو خدا کی قدرت ہے نا کہ جتنی نعمتیں کیوں نہ موجود ہوں، بڑے سے بڑے نعمتیں موجود ہوں، بڑے سے بڑا آدمی کے لیے آرام ہو، لیکن آدمی فطری طور پہ سکون حاصل نہیں کر سکتا، اس میں ایک اضطراب ہوتا ہے، ایک دہشت ہوتی ہے کہ اکیلا جو ہے جی، اب دیکھیں نا آپ کو ایک محل میں اکیلا چھوڑ دیں تو آپ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد باہر نکل آئیں گے کہ میں کوئی کہہ دوں بھائی اندر نہ کوئی بولنے والا، نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی بات سننے والا۔ تو اس لیے جب تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کی ذریعے سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ تو جب بی بی حوا پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے،
تو جب آپ کی نیند کھلی تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے. پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عورت ہوں. اس نے کہا کیوں تمہیں اللہ پاک نے بھیجا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم میرے ساتھ تسکین حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو، تاکہ ہم اکٹھے رہ سکیں. بات چیت، ملنا اٹھنا بیٹھنا، تو ایک آدمی کے لیے اگر ایک ساتھی مل جائے تو بس پھر آدمی کے غم جو ہے وہ ٹل جاتے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا. اب ملائکہ نے جب دیکھا تو ملائکہ نے کہا کہ اللہ نے جو انہیں بڑا علم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسماء کا علم بھی دیا ہے، اب پتہ کرتے ہیں کہ ان کو اس عورت کا نام بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ یہ تو بعد میں پیدا ہوئی ہے. تو ملائکہ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میری بیوی ہے. انہوں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوا. تو انہوں نے کہا اچھا نام اگر حوا ہے تو حوا نام کیوں ہے؟ انہوں نے کہا خلقت من حی، ایک زندہ سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اسی لیے اس کو حوا کہا گیا. اب ملائکہ پھر چپ ہو گئے کہ آدم علیہ السلام کا علم جو ہے وہ پھر بھی الحمدللہ فائق رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو علم عطا فرما چکے تھے. اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ اچھا تم بھی اور تمہاری بیوی بھی. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حکم جو ہے جنت میں داخل ہونے کے بعد کے لیے ہے، اور پیدائش جو ہے بی بی حوا کی وہ بھی جنت میں داخل ہونے کے بعد ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منھا رغدا حیث شئتما. واما قوله تبارک وتعالى ولا تقربا هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم عليه السلام وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. وقال السدي ومن حدثه عن ابن عباس الشجرة دين عن آدم عليه السلام الكرم، وكذا قال سعيد بن جبير والسدي الشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس. وقال السدي اذن في خبر ذكر عن ابي مالك عن ابي صالح ابن عباس وعن مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة هي الكرم وتزعم يهود انها الهنتة. اب جناب فرماتے ہیں اللہ پاک نے حکم دیا ولا تقربا هذه الشجرة، اللہ نے حکم دیا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بعض علماء نے ایک بڑی نفیس اور دقیق بحث فرمائی ہے. وہ ہے تو بڑی مشکل بحث، اس کے لیے پہلے یعنی علم کی ضرورت ہوتی ہے. پر ایک موٹی بات یاد رکھ لیں. انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے حکم، یاد رکھو، ایک ہے امر. میں آسانی سے موٹی موٹی بات عرض کر دیتا ہوں، مشکل بات کو میں نہیں چھیڑتا. یعنی ایک ہے امر، ایک ہے نہی. یعنی ایک تو ہے اللہ نے حکم دیا کہ یہ چیز کرو، اور ایک ہے نہی، حکم دیا گیا کہ اس چیز کو نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو ہمیشہ کہ اللہ کے حکم کی تعمیل جہاں نہ ہو وہاں تو پھر بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی. لیکن جن چیزوں سے اللہ نے روکا آدمی کا کبھی ارتکاب نہی ہو جائے تو وہاں معافی ملنے کا راستہ ہے. اسی لیے دیکھو نا جی، اب زنا سے اللہ نے کہا کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، قتل نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو. لیکن خدا نہ کرے ہو جائے تو معافی ملنے کا راستہ تو ہے. لیکن جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، وہاں حکم ہے، امر ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ، میری عبادت. حکم ہے کہ نماز پڑھو. اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک ہے اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اور ایک ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ارتکاب منہی کا ارتکاب، نہی والی چیزوں کا ارتکاب ہو جانا. تو دونوں میں بڑا فرق، ہم نے کہا دونوں کے اندر بڑا فرق. دیکھو نا جی، عام طور پر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ آپ کو حکم دے کہ یہ کام کرو، تم اگر وہ نہ کرو تو پھر بادشاہ عہدے پہ نہیں رکھے گا. ایک ہے کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ بھی فلاں کام کا خیال کرنا، وہ ہم نے نہیں کرنا ہے، لیکن ہو گیا، انہوں نے کہا کیوں کیا؟ کی غلطی ہو گئی، تو وہاں معافی ملنے کا امید ہوتی ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت آدم سے بھی ارتکاب نہی ہوا ہے کہ جس چیز سے روکا گیا تھا قریب گئے. یہ نہیں ہے کہ ان عوامر کی خلاف ورزی ہوئی ہے جن کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا. کہ امر اور ایک ہے نہی، امر اور نہی میں بڑا فرق ہے.
اچھا اب جناب فرماتے ہیں کہ ولا تقربا هذه الشجرۃ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. تو یہ درخت کون سا تھا؟ اللہ نے قرآن میں تو ذکر ہی نہیں فرمایا. اللہ نے قرآن میں تو اتنی موٹی بات فرما دی کہ بس ایک درخت سے ان کو منع کیا گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ درخت دکھلا بھی دیا گیا کہ هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب اشارے کے ساتھ سامنے بتلا دیا گیا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ انگور کی بیلیں تھی، کرم انگور کی یہ جو بیل ہوتی ہے. اور بعض نے وہ کہتا ہے کہ بھئی بعض یہود نے کہا ہے، یعنی یہودیوں کے علماء احبار نے کہ نہیں وہ گندم کا درخت تھا. تو انہوں نے کہا کہ بعض یہود سے یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے. اصل بات بہرحال وہ یاد رکھیں وہی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ ذکر نہ فرمائے ان کے بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کیوں اللہ پاک نے نام نہیں لیا تو ہمیں نام آنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ وہ اگر انگور تھا، تین تھا، زیتون تھا یا گندم بھی تھی، چلو ہم مان لیں کہ وہاں جنت میں شاید گندم کے درخت بھی ہوتے ہوں، یہ تو دنیا میں نہیں ہوتے، ایک مثال ہے. تو بہرحال ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ اور اگر ہمیں معلوم نہ ہو انہوں نے تو بہرحال یہ کہا ہے. اور وہ تزعم یہودیوں نے کہا کہ انہا الہنتۃ، کہ اس سے مراد گندم ہے. وقال ابن جریر بن آدم قال حدثنا محمد بن اسماعیل سمعت الله مسیح قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا ابو النضر ابو عمر الخراز عن كرامة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهى آدم علیہ السلام السنبلہ. انہوں نے کہا یہ سنبلہ کا درخت ہے. سنبلہ بھی اسی کہتے ہیں سٹے والی چیز، یعنی جیسے گندم ایسے سنبل ہوتا ہے نا. جیسے قرآن پاک نے فرمایا نا کہ حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ ہر سنبلہ یہ گندم کے اوپر جو لگتا ہے نا اسے آپ سٹا کہتے ہیں، اس کے جس کے اندر دانے ہوتے ہیں وہ سنبلہ ہوتا ہے. تو بھائی یعنی بات وہی ہوگی. بعد نے کہا کہ وہ ایسا درخت تھا جس کے اندر ایسے دانے تھے، یعنی ہنتا یا سنبلہ بھی کہا گیا اس کو. وقال عبد الرزاق انبانا ابن عيينة ابن مالك عن ابن معتن بن عن ابن عمر عن سعيد بن جبير باز قال يا سنبلة. قال محمد اسحاق رجل من اهل العلم ان اجاجا مجاهدا ابن عباس قال يا البر. انہوں نے کہا کہ بر کہتے ہیں یہ بھی گندم کی ایک قسم ہے، یعنی ایک تو خالص ہنتا ہوتی ہے، ایک یہاں بھی آپ نے دیکھا نا جس کی لال لال روٹی ہے اس کو بر کہتے ہیں، یعنی وہ بھی گندم کی ایک قسم ہے. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال ابن جرير بن مسلم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قاسم قال حدثني رجل من بني تميم ان ابن عباس كتب الى ابي الجلد يسر الشجر الذي اكرمنا آدم والشجرة التي تاب عند آدم فكتب الي ابو الجلد سألتني الشجرة التي نهى آدم السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عند آدم الزيتون وكذلك فسره الحسن البصري رحمه الله تعالى. اب جناب فرماتے ہیں اس روایت میں کہ حضرت ابن عباس نے ایک خط لکھا بالجلد کے بعد، ان سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتلاؤ کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، اور وہ کون سا درخت تھا جس درخت کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ منظور فرمائی تھی. تو ابل جلد نے انہیں جواب دیا کہ آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا جس کو آدم علیہ السلام نے کھا لیا اور منع کیے کہ فرمایا لکھا انہوں نے کہ وہ تو سنبلہ ہے. اور جس درخت کے نیچے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ منظور فرمائی وہ زیتونہ یعنی زیتون کا درخت. وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَوَهْبُ بْنُ مُنَبَّهُ وَعَطِيَّةُ الْأَوْفِي وابو مالک و محارب نے دسار عبد الرحمن بن لیلہ وقال محمد اسحاق بعد اہل یمن ان وهب بن منبہ قال يقول البر لكن الحبة من الجنة ككيل البقر وألين من الزبد وأحلى من العسل. اب جناب فرماتے ہیں محمد بن اسحاق کہ بعض اہل الیمن نے وهب بن منبہ کی روایت سے نقل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بر ہے، بعض تو کہتے ہیں بر بھی گندم کی، بعض نے کہا بر جسے ہم باجرہ کہتے ہیں اس کو بھی بر کے لفظ سے بعض علماء نے نقل کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بر کا ہی درخت تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ایسے نہیں تھا بلکہ جیسے گائے کے اندر ہوتا ہے نا جی اس کا جسے آپ کیا کہتے ہیں اس کے تلی یا گردہ یا زیرہ قلعہ اس کا جو ہے اتنا بڑا دانہ تھا اور وہ جو ہے مکھن سے زیادہ نرم تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا.
تو بہرحال نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے اقوال جو ہیں وہب ابن منبہ سے جتنے اقوال ہوتے ہیں نا، یا کعب الاحبار سے جتنے اقوال ہوتے ہیں، وہ اکثر یہ ہوتی ہیں کہ کتب متقدمہ سے ہوتی ہیں۔ ان کے بعض کتب سابقہ جو تھی نا جی، اور احبار یہود و نصارہ کی کتابیں، ان کے ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا ان کے پاس کتابوں کا، تو ان سے وہ روایات پڑھتے رہتے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنا دیا کرتے تھے۔ بہرحال کسی صحیح حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے اور اسی طرح یعنی اللہ کے قرآن کی کسی آیت سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ درخت کون سا۔ اب دیکھیں نا جی، اللہ نے باقاعدہ چیزوں کے نام بھی لیے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو تین کا نام لیا، زیتون کا نام لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، اللہ نے وہاں زیتون کے درخت کا نام لیا ہے، باقاعدہ نام آ گیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا نخل و رمان، وہاں کھجور کا نام آیا، رمان یعنی انار کا نام آیا، اسی طرح عناب عنب کا نام آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہاں چاہتے تو یہاں بھی اس درخت کا ایک نام عطا فرما دیتے، لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ اپنے قرآن میں اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس کی بندوں کو ضرورت ہو، جس چیز کے بیان کرنے میں ضرورت نہ ہو وہاں تفصیل میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو، کیونکہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، ایک کتاب موعظت ہے، کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں۔ قرآن تو ہمیں عبرت پکڑنے کے لیے ایک دعوت دیتا ہے کہ آدم کے قصے کو پکڑو اور سمجھو کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیوں کیا، پھر آدم کو اللہ نے خلافت فی الارض کے لیے کیوں منتخب کیا، اور پھر غور کرو کہ ہم کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں کہ جس کو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، اور پھر غور کرو کہ ہم کس جنت سے نکالے گئے ہیں اور وہاں پہنچیں گے تو کس راستے سے پہنچیں گے، اور پھر غور کرو کہ ملائکہ کے ساتھ رہنے والا ملعون و مطرود کیوں بن گیا۔ یہ تو دعوت ہوتی ہے۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ قرآن کو بس آپ پڑھتے رہیں یا توحید لکھتے رہیں یا چومتے رہیں یا سینے سے لگاتے رہیں یا غلاف دے کر اونچی جگہوں پہ رکھتے رہیں۔ قرآن تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، جگانے کے لیے آیا ہے، سوئے ہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، خواب غفلت میں پڑے ہوں کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ آدم کا قصہ پڑھو، سوچو تو صحیح کہ تم کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت دے۔ اب دیکھو نا جی، مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے، میں اگر کوئی گندا کام کروں کہیں گے دیکھو جی کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، باپ کیسے عالم تھا اور اس کا حال دیکھو یہ کیا ہے۔ دیکھو جی باپ نے ساری زندگی کس طرح تقوی میں، پرہیزگاری میں اور زہد میں اور فقر میں اپنی زندگی گزار دی، اور ان کی اولاد ہو گئے دیکھو جی یہ کیا کر رہی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے تو ہمیں زمین کی خلافت کے لیے چن لیا تھا اور ہم زمین کے اوپر عذاب بن گئے ہیں، اور پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری جنس، ہمارے ابا کی پیدائش پہ ملائکہ کو رد کر دیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ ملائکہ نے جب کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو تم اس جنس کو پیدا کر کے زمین میں خلافت دینا چاہتے ہو جو فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، شان آدم کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو اب جب ہم زمین میں فساد کر رہے ہیں، خون ریزی کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، عصمتیں لوٹ رہے ہیں، بے عزتیاں ایک دوسرے کی کر رہے ہیں، بھائی بہن کے ساتھ پکڑے جا رہے ہیں، اور یعنی باپ بیٹیوں کے ساتھ زنا میں پکڑے جا رہے ہیں، تو پھر ہم فرشتوں کو سچا کر کے اللہ کو جھوٹا کر رہے ہیں نا۔ اللہ کا قرآن تو ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ غور کرو میرے قصوں کے اندر میں نے کیوں قرآن اتارا۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تم قرآن پڑھو اور ہضم کر جاؤ، تم قرآن پڑھو ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے قصہ آدم کو نکال ڈالو۔ وہ تو جھنجھوڑتا ہے، وہ جگاتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا،
پھر ہم نے آدم علیہ السلام کی ذل ایسر سے ایک عورت کو کیوں پیدا کیا کہ ایک سلسلہ توالد، سلسلہ تناسل، سلسلہ توادد اور سلسلہ محبت و الفت پیدا کرنا تھا، تاکہ قیامت تک یہ دونوں مرد اور عورت کا سلسلہ جو ہے، ملاپ جو ہے، تعلق جو ہے، انس جو ہے وہ قائم رہے۔ تو کیا دیکھو کہ آج تمہاری عورت صحیح معنوں میں حوا کی بیٹی بن رہی ہے، صحیح معنوں میں وہ اپنی ماں کے نقشے قدم پہ ہے، صحیح معنوں میں وہ اسی ترتیب سے چل رہی ہے جو ترتیب اللہ نے عورت کے لیے رکھی ہے۔ ہر چیز میں ایک دعوت ہے، عورت پڑھے تو بی بی حوا کی زندگی کو سامنے رکھے، مرد پڑھے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھے۔ اور پھر ہمیں حکم ملتا ہے کہ ساری نعمتیں دینے کے بعد ایک چیز سے روکا گیا، تمام نعمتیں جو مرضی آئے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن آدم علیہ السلام کھا بیٹھے۔ تو اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خیال کرنا کہ تم نے بھی اگر کبھی ایسی چیزوں سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے تم کھا بیٹھے تو پھر تمہیں بھی جنت سے نکلنا پڑے گا، پھر تمہارے اوپر بھی وہی اختبار، ابتلا و امتحان کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر کھا بیٹھو تو پھر کیا کرو؟ پھر جیسے آدم علیہ السلام نے 350 سال تک رات اور دن پھر ایک کر دیے، سر سجدے میں ڈال دیا کہ مولا میری غلطی معاف فرما۔ اگر تم بھی کبھی غلطی کر بیٹھو تو پھر آدم علیہ السلام کی توبہ سے راستہ سیکھو، آدم علیہ السلام کی زاری سے زاری سیکھو، آدم علیہ السلام کے تضرع سے تضرع سیکھو۔ اللہ کا قرآن تو ایک دعوت دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید بس اس لیے ہم پڑھیں گے باجی قرآن ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی اللہ کا قرآن ہے ہم نے پڑھا، تو قرآن پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ایک آدمی قرآن پڑھنے کے بعد ہم نے قرآن کو سینے سے لگا، وہ سینے سے لگا لیا، اندر تو قرآن داخل ہی نہیں ہوا۔ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ زبان پہ سچ ہے، نہ معاملات میں کوئی دیانت ہے، نہ امانت ہے، نہ اپنے وعدے کا کوئی پاس ہے، نہ قول کا کوئی پاس ہے، تو ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہو؟ مجھے سمجھائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کے ایک ایک حرف میں دعوت ہے، ایک ایک حرف میں ہمارے لیے عبرت ہے، ایک ایک حرف میں ہمارے لیے تنبیہ ہے، کہیں وعد ہے، کہیں وعید ہے، کہیں ترغیب ہے، کہیں ترہیب ہے، تاکہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم کچھ سمجھیں۔ یہ تو نہیں ہے ایسے تو قرآن کو صرف زبانی کلامی تو سب مانتے ہیں، جس سے بھی کہہ دو قرآن شریف ماشاء اللہ جی دعا جہان دا بادشاہ، لیکن بادشاہ کا حکم بھی مانا ہے کبھی؟ یہ اچھا بادشاہ ہے کہ بس اور جی ہاتھ سے قرآن شریف تو جی مسئلہ بتائیں قرآن گر گیا میرے بچے سے کیا کروں؟ یعنی اتنا احترام ہے کہ قرآن شریف گر گیا ہے تو خیرات کر رہا ہے کہ جی قرآن شریف گر گیا، توبہ توبہ توبہ، قرآن شریف کو ہاتھ رکھ جائے یوں ہو جائے تو اٹھا کے چوم رہا ہے، لیکن قرآن جو کہتے ہیں نماز پڑھو، عجیب بات۔ یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی ہم لوگ جو ہیں اتنے ڈرامے باز بن گئے ہیں کہ اللہ میاں سے بھی ڈرامہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تو جیسے ڈرامے والے لوگ ہوتے ہیں جی ایکٹنگ کرتے ہیں، کبھی رو رہے ہیں کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں، کبھی نقل کر رہے ہیں، کبھی داڑھی والے کبھی بغیر داڑھی والے، کبھی مونچھوں والے کبھی بغیر مونچھوں والے، ہم بھی اللہ میاں سے ڈرامے کر رہے ہیں۔ کوئی انسان ہے ہم، یہ کیا بلا ہے ہم کہ ادھر ہم کہتے ہیں قرآن سبحان اللہ جی اللہ کا قرآن سبحان اللہ جی دعا جہان دا بادشاہ ہے، اور چوم رہے ہیں دونوں آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں، ادھر بھی رکھ رہے ہیں ادھر بھی رکھ رہے ہیں سبحان اللہ، اور پھر اسی قرآن کو جہاں لگا رہے ہیں داڑھی چٹ۔ ایمان سے کہو خدا سے ڈرامہ ہے کہ نہیں کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں، دکھلا ہم کچھ رہے ہیں اور عمل ہم کچھ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں چلے جائیں، ایک آدمی کہے گا جو قرآن کو میں نہیں مانتا، ایمان سے کہو ایک آدمی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ مجھے ایک آدمی آپ اپنے ملک میں دکھلا دیں جو لوگوں میں کھڑے ہو کے جرت سے یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، کہہ سکتا ہے؟ لیکن 46 سال گزر گئے آج تک قرآن کو کسی نے مانا؟ قرآن کے مطابق کوئی حکم آیا؟ قرآن کے مطابق کوئی عمل ہوا؟
قرآن کے مطابق کوئی قانون بنا. ایک دفعہ قانون بنایا تھا قرآن کا، وہ بھی ایسا بنایا کہ طلاق پہلے دو، مشورہ بعد میں کرو. اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آئلی قوانین جو بنائے ہیں نا جی، وہ بالکل اسلام کے مطابق ہیں، کیونکہ وہ بدبخت اسلام سمجھا ہوا تھا پرویز کا، اس نے وہ ان کو بنا کے دیے تھے. تو اس بدبخت نے ان کو جو کہہ دیا یہ قرآن کے مطابق ہے. قرآن نے جو کہا ہے نا کہ بھئی اگر جھگڑا ہو جائے ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم ان کی طرف سے بنے، ایک حکم مرد کی طرف سے بنے، وہ دونوں کوشش کریں ان کی صلح کرنے کی. اگر اصلاح ہو جائے اللہ توفیق دے تو بڑی اچھی بات ہے. اس نے اس کو یہ سمجھا کہ طلاق تو پہلے دے دو، صلح بعد میں کراتے رہو. استنجا پہلے کر لو، پیشاب بعد میں کرتے رہو. نماز پہلے پڑھ لو، وضو بعد میں کرتے رہو. غسل پہلے کر لو، بیوی کو بعد میں مل لینا. جاہل لوگ، اور اس کو پھر قرآن کا قانون کہتے ہیں. بدبختی بھی یہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف زبانی کلام. اور دنیا جس سے کہو، جو بھی اسٹیج پہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا سبحان اللہ جی ہم تو پکے قرآن کے خادم ہیں، ہم تو جناب اسلام کے خادم ہیں. لیکن کیا کریں، حالات کا تقاضا جو ہے نا، بڑی مجبوری ہے. اسلام نہیں، وہی کافروں کا ملک ہے، اسلام نہیں آ سکتا. وہاں کافر بستے ہیں، یہودی رہتے ہیں، کوئی نصرانی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں. مسلمانوں کا ملک ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا ملک ہے. آپ اسلام نافذ کریں، جو نہیں مانتا اس کو سزا دے. تمہارا حکم نہ مانے تو تم سزا دے سکتے ہو. تمہاری مخالفت اگر کرے تو تم اس کو جہنم رسید کر دیتے ہو. دنیا کے اندر جائیدادیں ضبط، فیکٹریاں ضبط، کارخانے ضبط، پیسے ضبط، بینک اکاؤنٹ ضبط، اس کی اولادیں جیل میں، بچے جیل میں، ناحق مقدمات، وہ قدم قدم پہ عذاب میں ڈال دیتے ہو. اگر اللہ کا قانون نہیں مانے گا کو پھر اس کو سزا موجود ہے قرآن میں کہ جو قرآن کا حکم نہ مانے سیدھی سزا ہے، وہ باغی ہے، مرتد ہے. یہ کیا بات ہے کہ جی ہمیں ماحول اجازت نہیں دیتا. اچھا ہمیں گھروں میں بھی اسلام نہیں، ماحول اجازت نہیں دیتا. جی کیا کریں جی، بیوی نہیں مانتی. اور جی میں نے بڑا کہا ہے حضرت، میں نے اپنی بیوی سے بڑا کہا ہے بری کپڑے نہ پہنا کرو، یہ تم سر پہ دوپٹہ لیا کرو. کیا کریں حضرت، مصیبت ہے حضرت، بیوی نہیں مانتی. اگر تمہارے اندر ایمان اور اسلام ہو، یعنی آپ اندازہ فرمائیں ایک صحابی مسلمان ہو گئے، ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی. اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گی اگر تم نے محمد عربی کا کلمہ نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی آئے، اس نے کہا اماں بات سنو، تم نے مرنا ہے نا کل تو آج مر جاؤ، میں کلمہ نہیں چھوڑتا. دن کے بعد ٹھیک ہو گئی. بھائی اللہ کے بندے، اگر تم اسلام پہ ڈٹ جاؤ تو بیوی کی طاقت ہے کہ بیوی ٹھیک نہ ہو، ایک مسئلہ ہے. یا بیوی نہ ہو یا اسلام نہ ہو، دو میں سے ایک کو چنو نا، فیصلہ کرو. ایک دو باتیں ہوں گی، یہ نہیں ہے اسلام ہوگا یا کفر ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں چلتے رہیں گڑبڑ ہو کر، یا اسلام یا کفر، یا تخت مقام آزادی کا یا تخت مقام آزادی کا. درمیان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، درمیان میں کوئی مقام نہیں. سیدھی سی بات ہے. آپ اسے سمجھا دیں کہ دیکھیں میں آپ کو 3 دن کے لیے مہلت دے رہا ہوں، نماز پڑھو، مسلمان بنو، حیا کے ساتھ رہو، میری بیوی ہو، ورنہ 3 دن کے بعد اپنا بوریا بستر اٹھاؤ، السلام علیکم. تجھے کوئی خاوند مل جائے گا تو مجھے بھی کوئی بیوی مل جائے گی. دیکھو ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. واپس آؤ تو جناب سب سے پہلے مسلح پہ بیٹھی ہوگی تصویر لے کے، شرط لگا لو. لیکن تم جو جاتے ہوئے کہو بھی نماز پڑھا، کہا جی کیا کروں میں، سارا دن بچے کو اٹھا، اچھا کوئی بات نہیں، تو بس پھر کیوں پڑھے وہ، بچوں کو اٹھاؤ پھر میں نماز پڑھوں گا. نہیں تم بچوں کو اٹھاؤ، نماز جاتی ہے تو جانے دو، کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا جب خاوند اتنا بے غیرت ہے، نماز معاف کر سکتا ہے، تو پھر میں کیوں پڑھوں.
سیدھی بات ہے کہ ہم اللہ میں سے بھی ڈرامے کرتے ہیں، بس دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ وقال سفیان الثوری سے نبی مالک ولا تقربوا هذه الشجرة قال النخلة، انہوں نے کہا کھجور کا درخت ہے۔ وقال مجرم ولا تقربوا هذه الشجرة قال التين، انہوں نے کہا انجیر کا درخت ہے۔ وفي قال قتادة بن جريج قال ابو جعفر الرازي عن ربيع بن حسن بن العالية كان الشجرة من اكرم من حدث لا ينبغي يكون في الجنة حدث۔ ابو جعفر راضی کہتے ہیں کہ کانت الشجرہ، وہ درخت ایسا تھا کہ جو اس کو کھاتا تھا اس کے کھانے کے بعد لازماً اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی تھی، جو بھی چیز تھی، اور جنت میں یہ چیز ہو نہیں سکتی تھی۔ وقال عبداللہ بن عبد الرحمن بن مہران قاسم بن كل ما اسكننا وعدم وزوجت والجنة والحاوانة الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض وكان لها ثمر تأكل الملائكة بخلد وهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته۔ ایک قول میں حضرت وہب بن منبہ سے یہ بھی آیا ہے کہ جب اللہ نے آدم اور اس کی بیوی کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کو منع فرمایا کہ اس درخت سے نہ کھانا، وہ فرماتے ہیں وکانت شجرۃ غصونها، وہ درخت ایسا تھا کہ اس کی ٹہنیاں آپس میں ایک دوسرے میں جڑی ہوئی تھی، اور اس کا پھل بھی تھا، وہ ملائکہ کھاتے رہتے تھے، اور اس پھل کے کھانے کا یہ فائدہ تھا کہ جو کھائے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، یعنی اس کو جنت سے نہیں نکالا جاتا۔ تو بہرحال یہ سارے روایات ہیں، ساری باتیں ہیں، اصل بات وہی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا درخت تھا کون سا نہیں تھا، واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ ابلیس اگر جنوں میں سے ہو تو وہ ملائکہ کا سردار کیوں بنا اور جنت کا خازن کیوں بنا؟ یہ پہلے بات ہے کہاں سچی کہ وہ ملائکہ کا سردار تھا؟ پہلے بات بھی تو بقیت ایک قول ہے، ایک بات ہے کہ بعض لوگوں نے ایک قول نقل کیا ہے، کوئی حقیقت تو نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ سردار تھا، قرآن نے کہا ہے کہ وہ جنت کے خزانے سے یعنی جنت پر چوکیدار تھا، جنت کا داروغہ تھا۔ یہ تو اسی طرح روایات ہے جیسے تم ابھی پڑھ رہے ہو، کوئی کہتا ہے انگور کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے زیتون کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے کھجور کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے باجرے کا درخت تھا، وہ بھی اسی طرح کا ایک قول ہے۔ تو ایسی باتوں کا کیا ہے تمہارے؟ بات تو تب تم پوچھو جب اللہ کے قرآن یا صحیح حدیث میں یہ بات ملے۔ کہتے ہیں جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوئے لیکن میں نے توبہ کیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، لیکن کہتے ہیں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ڈر لگنا جو ہے نا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سے اگر گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد وہ اللہ سے ڈرے، توبہ کرے، اور پھر بھی ڈرے کہ خدا جانے کیا ہوا گا، میری توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ ڈرنا جو ہے ایمان کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے اور اس کو کوئی فکر ہی نہ ہو تو سمجھو اندر ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان ہوتا تو گناہ کو گناہ سمجھتا، ایمان ہوتا تو گناہ کے بعد اللہ سے ڈرتا۔ وہ ایسے، اور پھر حضور نے مثال دی کہ گناہ ہونے کے بعد تیرا حال ایسے ہو جیسے پہاڑ تیرے سر پہ آ گرا ہے، اور یہ گناہ ہونے کے بعد ایسے ہے کہ مکھی ناک پہ بیٹھی تھی یوں کر کے اڑا دیا، تو سمجھو ایمان نہیں ہے۔ تو یہ تمہارا ڈرنا جو ہے تو اچھی بات ہے، علامت ایمان ہے۔ ایک اولاد اگر اپنے ماں باپ کو برا کہے، یا باپ کو کتا کہے، یا باپ کو گالی دے، یا باپ کی نافرمانی کرے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ سب سے پہلے تو دعا کرو اللہ ہر نافرمان کو اپنے والدین کی فرما برداری نصیب کرے، کیونکہ والدین کی حقوق جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے، اپنے باپ سے معافی لے، کیونکہ والدین کے حقوق کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ اپنے حق کے بعد ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور والدین کی ناراضگی، اور پھر اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ ایک تو ہے ناراضگی، ایک اپنے والد کو برا بھی کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، توبہ کرے، اور دعا یہ کرو کہ اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنائے اور ان کو والدین کی فرما برداری نصیب کرے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر مثلا ایک مسجد میں ایک مستقل جماعت کے بعد اگر نئی جماعت کرائی جائے تو اس کے لیے تکبیر کہنی ہوگی؟ ہاں بالکل کہنی چاہیے۔ جب جماعت نہیں ہو تو پھر تکبیر بھی نہیں۔
لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثلا ایک مسجد ہے اور اس میں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، تو جو اس مسجد کے مستقل نمازی ہیں ان کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ آ کر دوسری جماعت نہ کریں، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو پھر تو عادت ہو جائے گی، روزانہ وہ نمازیں جماعتیں چھوڑتے رہیں گے۔ اگر باہر کے لوگ آ گئے وہ جماعت کر لیں، لیکن اس جگہ جماعت نہ کریں جہاں پہلے جماعت ہو چکی ہے، اس جگہ سے ہٹ جائیں اور دوسری جگہ جماعت میں تکبیر کہیں اور تکبیر کہنے کے بعد جماعت کریں۔ حضور پاک نے مغرب کے فرض نمازوں میں سورۃ الزلزلہ پڑھی۔ ہاں، اصل میں یہ ہے کہ قرآن مقدس میں صورتیں جو ہیں ان کے 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے طوال مفصل، اور ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے اوساط مفصل، اور ایک قسم ہے جن کو کہا جاتا ہے قصار مفصل، یعنی 1-2 لمبی صورتیں آ جاتی ہیں سورۃ الحجرات تک۔ اسی طرح پھر آگے آ کر اوساط مفصل شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر لم یکن الذین کفروا کے بعد جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ قصار مفصل میں آ جاتی ہیں۔ تو اکثر تو حضور مغرب میں چھوٹی پڑھتے تھے، فجر میں بڑی صورتیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی حضور مغرب میں بھی بڑی صورت پڑھ دیتے تاکہ لوگوں کو یہ ثابت ہو جائے کہ ضروری نہیں کہ آدمی پابند ہے چھوٹی صورت پڑھنے کا، وہ تو وقت کی رعایت کے مطابق چھوٹی صورت پڑھی جاتی ہے۔ ایک آدمی کی بیوی بہو یعنی بیٹے کی بیوی تھی، بیٹے نے طلاق دے دی، اب باپ شادی کرنا چاہتا ہے لاہور کا۔ یہ اچھی بات ہے بھائی، انا للہ نہیں ہو سکتا بھائی، حرام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کتنی ہاتھ تھے؟ آتا ہے روایات میں کہ 7 ہاتھ کا تھا، اللہ عالم۔ اس وقت بیت اللہ کا دروازہ کتنا تھا؟ تو بیت اللہ کا دروازہ ہی نہ تھا، پھر دروازہ نہیں تھا، پھر کیا کریں گے آپ؟ ان کو کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے؟ اسی فکر میں پڑے ہاتھ کتنا تھا تو دروازہ تو اندر۔ اب تمہارا ہاتھ قد جو بڑا ہو اور دروازہ چھوٹا ہو تو یوں کر کے تم نہیں جا سکتے ہو؟ کوئی بات ہے؟ کوئی پوچھنے والی ہے، سمجھنے والی؟ فارغ آدمی ہیں بیچارے، کیا کریں؟ سارا دن حرم میں بیٹھے رہتے ہیں، یا بھیک مانگنے کا کام ہے یا مولوی مکی کو چٹ لکھنے کا کام ہے، دو ہی کام جانتے ہیں، یا تسبیح پہ زور ہے ادھر دیکھا پیسے السلام علیکم، یا ایک چٹ لکھا مولوی مکی سے پوچھ لیا کہ 60 ہاتھ قد ہو تو دروازہ کتنا تھا؟ میں کوئی اس وقت مستری تھا، دروازے بناتا رہا، مجھے کیا پتا کتنا بڑا دروازہ تھا، کیسے تھا؟ آدم علیہ تم اپنا گھر بناتے ہو تو اپنے قد کے مطابق بناتے ہو، آدم نے اپنے قد کے مطابق بنایا ہوگا، پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اپنا آپ لندن گئے تھے، عمرہ کیا تھا نہیں کیا؟ اب تو آپ کو کوئی، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے کیا تھا؟ میں نے آپ کو پوچھا نا، 2 کام ہیں یہاں۔ ایک کام ہے بھیک مانگنے کا کہ جہاں کوئی بیٹھا ہو جا کے ساتھ بیٹھو، السلام علیکم، طواف کر رہا، السلام علیکم۔ بھائی ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، اس کو کیوں سلام علیکم کر کے پریشان کرتے ہو؟ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، السلام۔ بھائی وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، علیحدہ بیٹھا ہے، آپ بخشو اس کو، علیحدہ بیٹھ جاؤ، جب فارغ ہو جاؤ بات کرو، اور بات کیا کریں؟ السلام علیکم۔ اور بھائی السلام علیکم السلام، السلام علیکم، اللہ کے بندے وعلیکم السلام تو کہہ دیا۔ آپ ان کو بڑا یہ نہیں سوچتے کہ بھی مولوی اور پیسے دے دے قیامت نہ آ جائے، وہ ہمارے سفید کپڑے دیکھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں یہ شاید بیچارہ کوئی خیرات شراب دے دے گا۔ اللہ کے بندے یہ کپڑے بھی ہمیں لوگ دیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے تھوڑے بناتے ہیں، دھلاتے بھی لوگ ہیں، سلاتے بھی لوگ ہیں، کھلاتے بھی لوگ ہیں۔ اللہ نے مولویوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ساری دنیا کماتی رہے، ہمیں کھلاتی رہے، ایسے بیچارے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ بھائی اللہ کے بندے، حالات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مدینے شریف گیا، واپسی پہ میں نے جدے کا سفر کرنا تھا، میں نے عمرہ نہیں باندھا، تو میرے حالات میرے ساتھ ہیں۔ مثلا میں نے لندن کا سفر کیا، پیرس کا سفر کیا، واپسی کے سفر کا، میرے حالات میرے ساتھ ہیں۔ میں نے عمرہ کیا یا نہیں کیا، یہ تو میرے اور میرے اللہ کے مابین معاملہ ہے، اس کے بارے میں تو کسی کو سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری اولاد لیڈی ڈاکٹر نے میرے خانوں پڑھنے کے بعد کیا کہ بچہ باتیں کنسیو کرنا ہونے کے برابر ہیں، تو بھائی بہرحال گزارش یہ ہے کہ اب میں بتاؤں کہ اپنا علاج کراؤں،
سے رکھ دے گی اور میرے کنائے گا. بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ اگر خامند کا نطفہ عورت میں منتقل کیا جائے اور ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا ہے پھر تو ہے ٹھیک. اگر کسی دوسرے مرد کا نطفہ اندر ڈالا جائے تو وہ زنا ہے. سیدھی سی بات. اگر خامند کے اندر جراثیم ہی نہیں ہے تو اللہ کی مرضی ہے، آپ بیٹی کیا کر سکتی ہیں. اب اللہ نے اگر نہیں رکھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اسی کا علاج کرائیں. خدا قادر ہے کہ خاوند کو ٹھیک کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو خداوند قدوس ان جراثیم کو پیدا کرنے والے ہیں، جو ختم کرنے والے ہیں، وہ دوبارہ پیدا کر دینے پر بھی قادر ہیں. لیکن کسی دوسرے کا نطفہ ٹیوب کے ذریعے یا سرنج کے ذریعے یا کسی انجیکشن کے ذریعے تمہارے رحم میں رکھا جائے تو وہ تو اولاد اسی کی ہوگی جس کا نطفہ ہے، تمہارے خاوند کی وہ اولاد نہیں ہوگی. یہ مجبوری ہے. آپ نے اچھا کیا، شریعت کا مسئلہ ہے، بڑی ضروری بات ہے کہ آپ نے پوچھ لی. لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ خاوند کا علاج کرائیں. اب دنیا میں ایسے ایسے علاج پیدا ہو گئے ہیں جس سے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے. خان صاحب شیخ عبداللہ الخلیفی سب دعا فرما لے، فوت ہو گئے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان کے بڑے انہوں نے خدمات کیے ہیں. تقریباً میرے خیال میں تو 50 سال سے زیادہ اللہ کے کعبے میں انہوں نے نماز پڑھائی، اور یہ بڑا اعزاز ہے. اور باقی وہ اللہ کے ولی تھے. دیکھا نہیں تھا کہ جب بھی قرآن پڑھتے تھے تو رونا شروع ہو جاتے تھے اور رقت طاری ہو جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اگر ایک آدمی حنفی فقہ پر عمل پیرا ہے تو عصر کے بعد پھر نماز نہ پڑھے. ایک آدمی کا گناہ ہو گیا عورت سے، عورت کے بچے بھی تھے، مرد کے بچے بھی تھے، رشتہ ہو سکتا ہے اگر ادھر سے اس کو طلاق ملی ہو تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پہلا نکاح بھی ہو دوسرا بھی ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہے.